حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں لست عبداللہ، تم اللہ کے بندے ہو ہی نہیں۔ آپ کی نصیحت ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی جس میں ہزاروں لوگ آتے تھے، ہر طرح کے لوگ آتے تھے، ان سب لوگوں کو، اور سب ان میں عالم بھی ہوتے تھے، ان میں بڑے دانشور بھی ہوتے تھے، ان میں دنیا دار بھی ہوتے تھے، عام لوگ بھی ہوتے تھے، ان کو ارشاد فرماتے لست عبداللہ، تم خدا کے بندے ہو ہی نہیں۔ اب یہ ایک آئینہ ہے ہمارے سامنے، ہم اپنے آپ کو دیکھتے جائیں۔ فرماتے انما عبد درہمک و دینارک و نفسک و ہوا، تم اگر بندگی کرتے ہو تو روپے، پیسے، دینار، یہاں کا جو رائج الوقت سکہ ہے ناروے کا، شاید کرون بولتے ہیں یا پاؤنڈ، ڈالر بولیں، تم اس کے غلام ہو۔ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو کہیں گے بھائی میں کہوں گا میں پیر صاحب، مجھے لوگ پیر بولتے ہیں، اور کہیں گے کہ بھائی میں حاجی بھی ہوں، میں نے عمرہ بھی کیا ہے۔ ایسے لوگ ہم سے بہتر وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے، ہم جیسے لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے، ان سب کو کہہ رہے ہیں تم اگر غلام ہو تو اپنے ڈالر کے غلام ہو، دینار کے غلام ہو، اپنے نفس کے غلام ہو، اپنی خواہش کے پجاری ہو۔ کیونکہ ہماری بہت کوتاہ نظری یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنے ظاہر کو بدل کر سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نیکوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ درویش اور بھیڑیے والی مماثلت، کہاں بھیڑیا کہاں وہ شخص جو سفید لباس میں اس دمبے کو بچانے آیا تھا۔ تو ہم ظاہر کو بدل کر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے منزل پا لی ہے۔ وہ حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی پیران پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اما ظاہروں کا مسلم اما باطنوں کا فلا، ظاہر تمہارا مسلمانوں جیسا ہے لیکن اندر تمہارا مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ اب یہ آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنے آپ کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ میں نے پہلے ہی عرض کی تھی کہ یہاں کچھ سوچنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، کچھ غور و فکر کرنے کے لیے۔ ایسے بھاگتے جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بڑی بابرکت جگہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ وہ جس طرح سعدی نے کہا ہے ترسم کے بکعبہ نہ رسی اے عرابی کی راہ تو می روی بترکستان است۔ ایک شخص بھاگتا ہوا جا رہا تھا، کوئی عرابی تھا، دیہات کا رہنے والا، تو ایک شخص اس کو ملا تو اس نے اس سے پوچھنا چاہا، وہ اس کی بات سننے کے بجائے دوڑا ہی دوڑا جا رہا تھا، بھاگا ہی بھاگا۔ اس نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے دوڑتے دوڑتے آواز دی کہ میں کعبہ جا رہا ہوں۔ تو اس بیچارے نے پیچھے سے آواز لگائی تم کعبہ تو جا رہے ہو لیکن جدھر تیرا رخ ہے یہ راستہ کعبے کو نہیں جاتا، یہ ترکیہ کو جاتا ہے۔ ہم بھی ایسے ہی ایک دوسرے کے پیچھے، ایک بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے دوسرا، تیسرا، پھر 10، 15، 100، 150 آنکھیں بند کر کے بھاگے جا رہے ہیں۔ وہ بھیڑ چال جس طرح ہوتی ہے۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف بھاگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادھر ادھر مت بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا طرف کون سا ہے، کس طرف ہم بھاگیں؟ وہ جس طرح شعر ہے فارسی میں سعدی کا ہے، میں کہہ نہیں سکتا کہ گفت پیغمبر کے حق فرمود است من گنجم ہیچ در بالا و پست۔ اب خدا کا طرف کہاں ہے؟ وہ ایک کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتا ہے، خدا کہتا ہے کہ ہم خدا کو پکارتے ہیں نہیں، آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے میں نہ اوپر رہتا ہوں نہ نیچے رہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک طرف نہیں ہوتا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف رخ کرو گے اس طرف اللہ ہے۔ لیکن وہ جذبہ اور وہ سچائی دل میں ہونی چاہیے۔ من گنجم ہیچ در بالا و بس در دل مومن بگنجم ای اجل، زمین میں بھی میرے لیے ناکافی، لا یسعنی ارضی ولا سمائی، زمین، یہ حدیث قدسی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کہتا ہے زمین مجھے میرے وسعت کے لیے چھوٹی ہے، آسمان میری وسعت کے لیے کم ہے، عرش میری وسعت کے لیے کم ہے، میں ان سب سے بڑا ہوں۔ اگر میں کہیں سما سکتا ہوں ولیکن یسعنی قلب عبدی المومن، میں اپنے آپ سے محبت کرنے والے، ایمان کی حد تک پیار کرنے والے بندے کی دل میں رہتا ہوں۔ تو خدا کو اگر ڈھونڈنا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جن کو خدا کا عرفان اور پہچان حاصل ہے۔ جب ان کے پاس ہم جائیں گے تو یہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے،
یہ در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، یہ ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم خدا کے حضور میں ہوں گے۔